تشریف رکھیں، مہربانی تشریف رکھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم محمد اسحاق ڈار صاحب، محترمہ سائرہ افضل تارڑ صاحبہ، خرم دستگیر صاحب، ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب، مریم نواز شریف، معزز وزرائے کرام و ممبران پارلیمنٹ، معزز افسران وزارت صحت اور اسٹیٹ لائف، معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم. تھوڑا سا مجھے ذرا پڑھنے دیں، پھر میں آپ سے مزید بات کروں گا. یہ میرے لیے بہت خوشی کا باعث ہے کہ آج میں اللہ کے فضل و کرم سے اپنے اہل وطن کے لیے وزیر اعظم نیشنل ہیلتھ پروگرام کا الحمدللہ آغاز کر رہا ہوں. پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہو رہا ہے کہ کم آمدنی والے خاندانوں کو صحت کی معیاری سہولیات بلا معاوضہ فراہم کی جائیں گی. اس پروگرام کا بنیادی مقصد کم آمدنی والے عوام کو صحت کی بنیادی سہولتیں فراہم کرنا یقینی بنانا ہے. آج ہماری حکومت نے منشور میں کیے گئے ایک اور وعدے کو عملی جامہ پہنا رہی ہے. یقیناً یہ ہمارے لیے حقیقی خوشی کا لمحہ ہے. اس پروگرام کے تحت غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزارنے والے گھرانوں کو ہیلتھ انشورنس کی سہولت فراہم کی جائے گی اور وہ کسی بھی جان لیوا اور خطرناک مرض کا علاج بغیر کسی معاوضے کے کرا سکیں گے. خواتین و حضرات، ملک میں وزیر اعظم نیشنل ہیلتھ پروگرام کے نفاذ کے بعد یہ نہیں ہوگا کہ کوئی اس لیے علاج سے محروم رہے غریب انسان کہ وہ یا غریب گھرانہ کہ وہ علاج کرانے کی استطاعت نہیں رکھتا. اب یہ نوبت نہیں آئے گی کہ کوئی غریب بیمار ہو اور اسے اپنے علاج کے لیے گھر کی چیزیں بیچنی پڑیں. یہ میری زندگی کا تجربہ ہے اور مشاہدہ ہے کہ کسی غریب گھر کا کوئی فرد اگر کسی مہلک بیماری کا شکار ہو جائے تو اس کے علاج کی خاطر جائیداد تک بک جاتی ہے اور خاندان سال ہر سال قرض کے شکنجے میں جکڑ کر رہ جاتا ہے. لواحقین کی مجبوری ہوتی ہے کہ وہ اپنے گھر کے کسی فرد کو بیماری کی حالت میں نہیں دیکھ سکتے. آج مراعات سے محروم افراد علاج سے محروم نہیں رہیں گے انشاءاللہ. اب ان کا علاج حکومت کی ذمہ داری ہے. اب اللہ کے فضل و کرم سے پرائم منسٹرز نیشنل ہیلتھ پروگرام کے تحت علاج کے اخراجات حکومت برداشت کرے گی. خواتین و حضرات، پاکستان میں صحت کا شعبہ صوبائی حکومتوں کے ذمہ داری میں آتا ہے اور وہ عوام کو صحت کی سہولتیں فراہم کرنے کے ذمہ دار ہیں. میں تو چاہتا ہوں کہ پاکستان کے ہر شہر، ہر قصبے میں جدید ہسپتال موجود ہوں. عوام کو علاج کے لیے دور دراز کے علاقوں میں سفر نہ کرنا پڑے. علاج اور ادویات ہر جگہ دستیاب ہوں اور سب کی دسترس میں ہوں. لیکن ملک میں اور بہت سے مسائل موجود ہیں اور وسائل بہت محدود ہیں. پھر بھی میں نے ان مشکل حالات میں غریب عوام کی خاطر نیشنل ہیلتھ سروسز کے محکمے کو یہ ہدایات جاری کی کہ وہ ایک جامع پروگرام پیش کریں جس میں فوری طور پر کم آمدنی والے افراد کا علاج معالجہ حکومت کے خرچ پر فراہم کیا جا سکے. اور پھر نیشنل ہیلتھ سروسز نے ایک
قابل عمل پروگرام ہمارے سامنے پیش کیا ہے۔ میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں سائرہ افضل تارڑ صاحبہ کا اور ساتھ ہی ساتھ مریم نواز شریف کا، جنہوں نے بہت دلچسپی لی اس پروگرام میں، اور پھر سیکرٹری ہیلتھ کا بھی بہت ذاتی دلچسپی لی۔ سیکرٹری ہیلتھ نے بھی، ان دو اپنا خواتین نے بھی، اور اسی طرح سے اسٹیٹ لائف انشورنس جو ہے ان کو بھی میں شاباش دیتا ہوں کہ انہوں نے بھی بہت محنت کے ساتھ یہ پروگرام ترتیب دیا ہے۔ اور پھر میں نے بہت ساری میٹنگز خود بھی ان کے ساتھ کی۔ آج میں اچانک آپ کے سامنے کھڑا ہو کے یہ تقریر نہیں کر رہا، میں نے کئی مہینوں سے ان کے ساتھ میٹنگز کیں، کئی گھنٹے کی میٹنگز ہماری ہوئی ہیں، اور پھر اس پروگرام کے اوپر غالباً مریم بھی جانتی ہوں گی، سائرہ بھی جانتی ہوں گی، 1 سال یا 1.5 سال سے کام ہو رہا ہے۔ 1.5 سال سے کام ہو رہا ہے۔ انشورنس کے ساتھ بات ہوئی، پھر سارے انتظامات کو دیکھا، سرکاری ہسپتالوں کے بارے میں بات ہوئی، پرائیویٹ ہسپتالوں کے بارے میں بات ہوئی، کن کن ضلعوں کے اندر اس پروگرام کو لانچ کرنا ہے، کہاں کہاں لانچ کرنا ہے، کہاں پہلے ہونا چاہیے اور کہاں جو ہے وہ بعد میں ہو۔ صوبائی حکومتوں نے اپنی ذمہ داریوں کو کس طرح سے ادا کرنا ہے، کیونکہ کئی ابھی تک اس پروگرام میں شامل نہیں ہیں، اور میری خواہش ہے کہ وہ بھی پروگرام میں شامل، اس میں کوئی سیاست نہیں ہے، یہ عبادت ہے، یہ سیاست نہیں، عبادت ہے۔ یہ عبادت ہے اور آخرت بھی ہے۔ یہ صرف یہاں اس دنیا داری کی بات نہیں ہے، یہ آخرت ہے، اور شاید ہم جیسے گناہ گاروں کے لیے بھی یہ نجات کا باعث بنے آخرت میں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہے خدمت، یہ ہے وہ عبادت جس کا ہم ذکر کیا کرتے ہیں، کہ سیاست کو اب عبادت سمجھ کے، خدمت سمجھ کے ہمیں کرنا چاہیے۔ یہ پاکستان کے عوام جو ہیں، یہ جن میں بہت سارے ابھی بھی دکھی انسان ہیں، اگر ان کے دکھوں کا مداوع کر سکیں، ان کے زندگیوں میں ہم خوشیوں کی کچھ چھوٹی سی چیز لا سکیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ مجھ سے زیادہ خوش اور کوئی نہیں ہوگا کہ ہم یہ سیاست نہیں کر عبادت کر رہے ہیں۔ شاید اسی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ہمارے زندگی کے بہت سارے گناہوں کو معاف کر دے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ان لوگوں کی بے پناہ جو ہے وہ محنت ہے، اور اس میں وقت لگا، لیکن میں نے ابھی بھی یہ کہا ان کو، میں نے کہا کہ چونکہ ابھی 23 ضلعوں میں شروع کیا جائے گا یہ پروگرام، اور اس میں ابھی جو ہے وہ 2 صوبے ہیں جو اس پروگرام کے اندر ابھی تک شامل نہیں ہیں، اور میری دلی خواہش ہے کہ وہ شامل ہوں، اور اس میں انسانیت کی خدمت کرنا چاہتے ہیں ہم بھی اور وہ بھی کریں۔ اور پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ضروری ہے کہ وہاں پہ بھی تو غریب رہتے ہیں، سندھ کے اندر بھی بہت غریب رہتے ہیں، KPK میں بڑے غریب رہتے ہیں، ان سب کی خدمت ہمیں کرنی چاہیے اور مل جل کے کرنی چاہیے۔ اور آپ کو یہ یاد ہوگا کہ بھی حال ہی میں جو زلزلہ آیا تھا KPK کے اندر، اور بہت سارے علاقے جو ہے وہ متاثر ہوئے تھے، بہت سارے گھر اجڑ گئے، بہت سارے جو ہے وہ گھر برباد ہو گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جانوں کو بچا لیا، انسانوں کو بچایا، یعنی کہ زندگی کو بچایا اللہ نے، کیونکہ اس میں بہت کم جو ہے وہ انسانی جانوں کا نقصان ہوا، لیکن کئی جگہوں پہ مکان گر گئے اور کئی مکمل طور کے اوپر تباہ ہوئے۔ تو میں خود چل کے، آپ کو معلوم ہوگا، میں پشاور گیا، میں نے وزیر اعلیٰ پرویز خٹک صاحب کو کہا کہ آئیں مل کے ہم اپنا یہ کام کرتے ہیں، ورنہ میں ایسا نہ کرتا تو شاید وزیر اعظم اگر اس بات کا خیال نہ کرتا، ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ اپنے ڈیوٹی سے ایک مجرمانہ غفلت کا میں مرتکب ہوتا، اور دوسرا یہ کہ کہہ سکتا تھا کہ ٹھیک ہے، وہ خود حکومت KPK جو ہے وہی اس کی ساری جو ہے وہ اپنی ڈیوٹی کو پورا کرے، اپنے فرض کو ادا کرے، پیسے بھی ادا کرے، سب کچھ وہ خود کرے۔ میں نے خود پرویز خٹک صاحب کو کہا کہ یہاں پہ جتنے اخراجات ہوں گے
اس کا 50% فیڈرل گورنمنٹ آپ کو جو ہے وہ فراہم کرے گی. اور ہم نے کیا کئی ارب روپے خرچ آئے اس پہ، لیکن ہم نے 50% اپنا جو ہے وہ دیا. اور میں نے خود چل کے جا کے آفر کیا، چل کے جا کے دیا. اور پھر میں اور وزیر اعلیٰ جو KPKM مل کر ہم کئی اضلاع میں گئے اور جا کے وہاں پہ لوگوں کو چیک تقسیم کیے، لوگوں سے جا کے ملے، ان کے جو ہے وہ جو دکھ ہیں اس میں ہم شامل ہوئے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس معاملے میں کوئی سیاست نہیں ہونی چاہیے. اور میرا تو سیاست کا جو نظریہ ہے وہ تو یہ ہے. اور جو ابھی سمجھتا ہے کہ نہیں سیاست ہونی چاہیے، ہم کو قائل کریں گے، ساتھ چلانے کی کوشش کریں گے، کیونکہ پاکستان جو ہے وہ اسی طرح سے اپنے مسائل سے باہر نکل سکتا ہے، مشکلوں سے باہر نکل سکتا ہے کہ اگر یہ اپروچ جو ہے وہ رکھی جائے. تو میں بھول گیا ساتھ ساتھ کہ نادرا نے بھی اس میں بہت کام کیا ہے، اور میں نادرا کو بھی شاباش دینا چاہتا ہوں. میں نادرا محکمے کی بات کر رہا ہوں، نادرا کسی خاتون کی بات نہیں کر رہا میں. تو نادرا نے بڑا کام کیا ہے، ان کو میری طرف سے شاباش. اس کے چیئرمین عثمان مبین صاحب اور ان کی ٹیم کو بھی میں بہت شاباش دینا چاہتا ہوں. اس پروگرام میں خواتین و حضرات پورے ملک میں مرحلہ وار عمل درآمد اس پر کیا جائے گا. ابتدائی طور پر یہ پروگرام 15 اضلاع میں شروع کیا جا رہا ہے، بعد میں اسے 23 اضلاع تک بڑھا دیا جائے گا. اور اس پروگرام سے 32 لاکھ خاندانوں کو انشاءاللہ یہ صحت کی سہولیات فراہم کی جائیں گی. ان اضلاع میں اسی پروگرام سے متعلق آگہی اور مستحق گھرانوں کی رجسٹریشن کے لیے سوشل موبلائزیشن کو بھی یقینی بنایا جائے گا. پروگرام پر عمل درآمد اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن کے ذریعے سے ہوگا. اس پروگرام کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ علاج معالجے کی سہولیات سرکاری اور پرائیویٹ دونوں طرح کے ہسپتالوں میں دی جائیں گی. اس پروگرام میں عام بیماریوں کے علاوہ مزید پیچیدہ بیماریوں اور کیفیات میں بھی علاج ممکن ہوگا، جیسے کہ بچوں کی بیماریاں ہوتی ہیں، بچوں کی پیدائش کے حوالے سے بائی پاس جو ہے وہ جو ہوتا ہے ہارٹ کا بائی پاس، اینجیوپلاسٹی، پھر جل جانے والے جو افراد ہیں ان کا علاج، حادثات ہیں، پھر کینسر ہے، اور پھر ڈائبٹیز کے مریضوں کے لیے جو ہے وہ انسولین بھی فراہم کی جائے گی. جو شوگر کی بات کر رہا ہوں، شوگر کے جو مریض ہوتے ہیں، اور پھر جگر اور گردے کے امراض کے لیے بھی ڈائلیسس وغیرہ کا بھی ساتھ اس میں پروگرام ہے. ہیپاٹائٹس اور HIV جو ہے وہ بھی اس میں شامل ہے، کیونکہ یہ بھی ایک ایسی بیماری ہے جو کہ پاکستان میں جو ہے وہ عام ہے، اور اس کے لیے بھی ہم نے اس پروگرام کو اس میں شامل کیا ہے. ان بیماریوں کے علاج پر مریضوں کو 3 لاکھ روپے تک کی سہولیات فراہم کی جائیں گی. جیسا کہ ابھی آپ کے سامنے جو ہے وہ منسٹر نے سائرہ افضل تارڑ نے اس کی تفصیل بھی بتائی ہے. اگر علاج مکمل نہیں ہوا اور مقررہ حد یعنی 3 لاکھ روپے کی رقم پوری ہو گئی اور مریض ہسپتال میں ہے اور اس کو ہسپتال سے گھر شفٹ کرنا مناسب نہیں ہے، تو یعنی خطرے سے خالی نہیں ہے، تو پھر اور علاج بھی ابھی چل رہا ہے، تو اس بات کی امید ہے کہ اس کا علاج مکمل ہونے تک وہ صحت یاب ہو جائے گا. تو پھر مقررہ حد یعنی 3 لاکھ روپے کی رقم پوری ہو بھی گئی ہو تو پھر بھی ان کو مزید علاج کے لیے رقم جو ہے وہ بیت المال کے ذریعے سے فراہم کی جائے گی. اور اس کی لمٹ بھی آپ کو انہوں نے بتا دی ہے کہ وہ 6 لاکھ روپے تک، 3 وہ اور 3 یہ اس طرف سے وہ انشاءاللہ اس کو پورا کیا جائے گا. اور میں نے یہ بھی کہا ہے، اسحاق ڈار صاحب یہاں پہ بیٹھے ہیں، میں نے اس پروگرام کے اندر میٹنگ میں یہ کہا تھا کہ اگر جو ہے وہ اس سلسلے میں یعنی کہ بیت المال کی مزید مدد کرنے کے لیے تاکہ اس پروگرام کو اور اچھی طرح سے جو ہے وہ آگے بڑھائیں، تو میں انشاءاللہ اس میں بیت المال کے جو چیئرمین یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں جو ماشاءاللہ بڑی محنت سے کام کر رہے ہیں اور بڑے
بڑی درد دل رکھ کے انسانیت کا وہ یہ کام کرتے ہیں، تو ان کی جو لمٹ ہے انشاءاللہ اس کو اور بھی زیادہ ہم بڑھا دیں گے، اور جو کہ اس کام کے لیے مخصوص کی جائے گی. بس ٹھیک، تھینک یو. تو خواتین و حضرات، ہم نے حکومت سنبھالنے کے بعد فلاحی ریاست بنانے کا جو وعدہ کیا تھا، آج اس کی جانب ایک اور قدم اٹھایا ہے. یہ آغاز ہے اس دور کا جب بہترین علاج تک سب کی رسائی ممکن ہوگی انشاءاللہ. علاج کی فراہمی کے لیے اب امیر اور غریب کی تفریق نہیں رکھی جائے گی. ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا بخوبی احساس ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم نے ہیلتھ انشورنس پروگرام کو ترجیحی بنیادوں پر مرتب کیا، کیونکہ ہمارا یقین ہے کہ صحت مند معاشرہ ہی صحت مند قوم کی بنیاد بنتا ہے. عوام کو علاج معالجے کی معیاری سہولتیں فراہم کرنا ہمارا فرض ہے، اور آج اس فرض کی ادائیگی کی طرف پیش قدمی ہے. اس فرض کی ادائیگی میں آپ سب کا تعاون اور ساتھ اس بامقصد سفر کو مزید آسان بنائے گا. معزز خواتین و حضرات، وزیر اعظم نیشنل ہیلتھ پروگرام کے لیے خدمات فراہم کرنے والے تمام ہسپتالوں کو جدید تکنیکی اور طبی سہولیات سے آراستہ کرنے کا بھی ہمارا پروگرام موجود ہے، اور اس میں ہم انشاءاللہ پرائیویٹ ہسپتالوں کو بھی مدد کریں گے جو بڑھ چڑھ کے اس خدمت میں حصہ لیں گے، اور ان کی اور حوصلہ افزائی کریں گے پرائیویٹ ہسپتالوں کی. اور پھر ساتھ ہی ساتھ جو پبلک ہاسپٹلز ہیں، جو گورنمنٹ کے ہسپتال ہیں، انشاءاللہ ان کی بھی معاونت کریں گے ہم، تاکہ وہ اور بہتر انداز میں غریب انسانیت، غریب لوگوں کے علاج کے لیے وہ بڑھ چڑھ کر کام کر سکیں. لیکن اگر کسی نے اس کو مس یوز کرنے کی کوشش کی تو پھر میں انشاءاللہ سخت سے سخت ایکشن لینے کے لیے بھی نہیں ہچکچاؤں گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پروگرام ہم نے اسی لیے اس کا آغاز اسلام آباد سے کیا ہے کہ اسلام آباد میں اس کو دیکھیں، ہم اچھی طرح سے جانچیں، اچھی طرح سے پرکھیں، اور دیکھیں کہ یہ کتنا کامیابی کے ساتھ چلتا ہے، اور اس کو کامیاب ہونا چاہیے. دوسری آپشن نہیں ہے ہمارے لیے، ہمارے پاس، اور اس کو کامیاب ہونا ہے، اور یہ چیزیں کامیاب ہوتی ہیں. اس کے لیے خاص طور پہ سائرہ افضل تارڑ صاحب کو ذاتی طور کے اوپر جو ہے اس کی نگرانی کرنی پڑے گی، اس کو مانیٹر کرنا پڑے گا کہ کامیابی کے ساتھ چل رہا ہے، غریب لوگوں کو ہسپتالوں میں کہیں دقتیں پیش تو نہیں آ رہی. اور جو ہسپتال جان بوجھ کے دقتیں پیدا کریں گے، جو ہسپتال جو اس کے لیے رکاوٹیں کھڑی کرنے کی کوشش کریں گے، ان غریب لوگوں کے علاج معالجے کو نہیں ہونے دیں گے، تو میں اس ہسپتال کے اندر اس طرح کے سٹاف کو میں نہیں رہنے دوں گا. اور جہاں حوصلہ افزائی میں نے کہا کہ ہم بھرپور کریں گے، جو اس میں پیش ہوں گے، میں ان کو بڑھ چڑھ کے گلے لگاؤں گا ان لوگوں کو جو ہسپتالوں میں ان کا علاج کریں گے. لیکن جو گڑبڑ کرنے کی کوشش کریں گے، پھر وہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس کو برداشت کسی قیمت پہ نہیں کریں گے. اور یہ معاملہ جو ہے پاکستان کے عوام کا معاملہ ہے، غریب لوگوں کا معاملہ ہے، دکھی لوگوں کا معاملہ ہے، اس لیے لہٰذا اس میں کوئی برداشت والا معاملہ پھر ہمارے اندر نہیں ہے. اس پروگرام کا آغاز ہمارا ایک بڑا ہدف ہے، مگر اس ہدف کے اصول سے حاصل ہونے والے ثمرات بھی بہت بڑے اور گراں قدر ہیں. لاکھوں زندگیاں بچانا اور انہیں صحت کی سہولتیں پہنچانا یقیناً ایک عظیم مقصد ہے، جس کے حصول کے لیے ہم سب کو مل کر کام کرنا ہوگا. یعنی کامیابی اجتماعی کوششوں اور کاوشوں کی بدولت ہی ممکن ہے، اور اس میں ہمیں ہر قیمت پہ کامیاب ہونا ہے. تو سائرہ افضل تارڑ صاحبہ، مریم نواز شریف، آپ کو بہت بہت مبارک ہو کہ آج ماشاءاللہ آپ کا پروگرام لانچ ہو رہا ہے. اور میں وفاقی سیکرٹری ہیلتھ محمد ایوب شیخ صاحب کا بھی بہت مشکور ہوں، اور ڈائریکٹر جنرل ہیلتھ کا بھی بڑا مشکور ہوں. اور میں جیسے پہلے کہہ چکا ہوں، نادرا اور اسٹیٹ لائف انشورنس کا بڑا میں مشکور ہوں. یہاں پہ معزز خاتون بیٹھی ہوئی ہیں جو اس کی پریزیڈنٹ ہیں اسٹیٹ لائف کی، جی چیئر پرسن ہیں، یہاں بیٹھی ہوئی ہیں یہاں پہ، اور وہ ان میٹنگوں میں ہمارے ساتھ شامل تھیں، اور انہوں نے مجھے
انہوں نے مجھے یقین دہانی کرائی ہے کہ انشاءاللہ اس پروگرام کو وہ بہت کامیاب بنائیں گی، اور اس پروگرام کو نادرا بھی کامیاب بنائے گا، اس پروگرام کو ہیلتھ منسٹری بھی کامیاب بنائے گی، اس پروگرام کو سائرہ افضل تارڑ بھی کامیاب بنائیں گی، اس پروگرام کو انشاءاللہ میں بھی کامیاب بناؤں گا، اور پھر اس پروگرام کو انشاءاللہ محمد اسحاق ڈار صاحب بھی کامیاب بنائیں گے۔ ڈار صاحب انشاءاللہ آج پھر جو ہے نا وہ ان کے پاس سمری آئی ہوئی ہے کہ پٹرول کی قیمتوں کو بڑھا دیں۔ ابھی مجھ سے راستے میں بات کر رہے تھے تو ہم نے پٹرول کی قیمتوں کو نہ بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے۔ کیوں ڈار صاحب، خبر لیک کرنا کوئی بری بات تو نہیں ہے؟ آج آخری دن ہے تو ڈار صاحب ایکسپلین کریں گے، لیکن ہم نے پٹرول کی قیمتوں کو تو بالکل نہیں بڑھایا، البتہ کچھ چیزوں کی قیمتوں کو نیچے لے کے آئے ہیں، یعنی پٹرول کے علاوہ باقی سب چیزوں کو ہم ان کی قیمتوں کو نیچے لے کے آئے ہیں، ڈیزل کو نیچے لے کے آ رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد ڈیزل آئل، جی مٹی کا تیل ہم نیچے لے کے آ رہے ہیں، اور کافی نیچے لے کے آ رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ آپ کو جب آپ سنیں گے تو آپ کو خوشی ہوگی۔ آپ کو بہت سارے ممکن ہے لوگ ٹیلی ویژن کے اوپر یہ کہنے کی کوشش کریں کہ ایسے ہیں جو ہمارے خیر خواہ بھی ہیں، اور کئی ایسے ہیں جو ہمارے ذرا خیر خواہی کا جذبہ بھی اپنے دل میں پیدا نہیں کر سکے، وہ بھی کہیں گے کہ جناب دیکھیں حکومت نے جو ہے نا وہ تیل پٹرول کی قیمتوں کو بڑھایا تو نہیں ہے، لیکن دوسری جگہوں پہ حکومت نے جو کمی ہے وہ شاید اتنی کی، ہم نے سب چیزوں کو بیلنس آؤٹ کیا، اور پیٹرول کی قیمتیں نہ بڑھنا ہی بہت بڑی بات ہے، اور پیٹرول کی قیمتیں نہیں بڑھتی تو لوگ خوش ہیں، عوام خوش ہے۔ تو ہم اپنا جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان اپنے مسائل سے باہر نکلے۔ ابھی دیکھیں میں جو ہے وہ آج اس پروگرام کے ساتھ ساتھ کل میں بلوچستان گیا ہوا تھا، وہاں سڑکوں کا ایک جال بچھا رہے ہیں ہم، ایک بہت بڑا منصوبہ سڑکوں کا ہم جو ہے وہ بنا رہے ہیں، گوادر سے لے کے خیبر پختونخوا صوبے تک ہم سڑکیں ملا رہے ہیں آپس میں، اور وہ 2,000 کلومیٹر کے راستے ہیں، وہ بلکہ اس سے بھی زیادہ 2,000 کلومیٹر سے بھی زیادہ 2300 کلومیٹر کے وہ راستے ہیں جو ہمارے، اس کے بعد صرف اس راستے کو نہیں، اور بیچ میں جال بچھ رہا ہے سڑکوں کا، وہاں پہ ہم اس تمام سڑکوں کو سینٹرل ایشین ریپبلکس کی جو ہے سڑکیں ہیں ان کے ساتھ ملائیں گے، اور اپنا تعلق جو ہے وہ ہم ان کے ساتھ پیدا کریں گے، اب کنیکٹیوٹی لے کے آئیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم موٹر ویز بھی بنا رہے ہیں الحمدللہ۔ ایک تو موٹر وے آپ کو پتہ ہے پشاور سے اسلام آباد، اسلام آباد سے لاہور، یہ ہم نے لاہور تک 1998 میں مکمل ہو گئی تھی۔ 1998 کے بعد ذرا آپ بتائیں کہ پاکستان میں کون سی موٹر وے بنی؟ 1998 اور آج کا ہے 2015، یعنی ان 17 سالوں میں کوئی پاکستان کے اندر کوئی موٹر وے دوبارہ بنائی کسی نے؟ آج الحمدللہ چند دن تک میں انشاءاللہ اب لاہور سے کراچی موٹر وے کا جو ہے اس کا وہ بھی ہم اللہ کے فضل سے کر رہے ہیں، اور ہزارہ موٹر وے زیر تعمیر ہے۔ یہ جو خنجراب جو کہ چائنا پاکستان کا بارڈر ہے، ادھر سے لے کے مانسیرہ سے لے کے حسن ابدال تک ہم بہترین جو ہے وہ سڑکیں، ہائی ویز اور موٹر ویز بنا رہے ہیں، اور اسی طرح سے بلوچستان کا میں نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کیا، کل ہم نے فاؤنڈیشن سٹون رکھا ہے، اگلے 15 دن کے بعد میں انشاءاللہ وہاں بلوچستان کے اندر 400 کلومیٹر لمبی سڑکوں کا وہ مکمل ہو چکی ہیں، ان کا افتتاح انشاءاللہ کروں گا۔ اسی طرح سے بجلی کے میدان میں الحمدللہ جو ہے وہ کارخانے لگنا شروع ہو گئے ہیں۔ 2 دن پہلے میں کراچی گیا تھا، وہاں اس منصوبے کو جا کے دیکھا جو بڑی تیزی کے ساتھ تکمیل کے مراحل میں ہے۔ اسی طرح سے LNG پلانٹس پاکستان میں لگ رہے ہیں، ٹیپی جو ہے ترکمنستان افغانستان پاکستان انڈیا پروگرام جو گیس پائپ لائن ہے وہ زیر تعمیر ہے، جس سے پاکستان کے اندر گیس کی کمی کا خاتمہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ پاکستان میں یعنی یہ جو پائپ لائنز بن رہے ہیں کراچی سے اپ کنٹری آ رہے ہیں جو گیس لے کے آئیں گے، اور پھر LNG پاور پلانٹس پاکستان کے اندر لگ رہے ہیں۔ اسی طرح سے پاکستان میں
ہم دہشت گردی کا ڈٹ کے مقابلہ کر رہے ہیں، اور دہشت گردی کو ماشاءاللہ ہم نے بالکل کراچی کے معاملات کو ٹھیک کر رہے ہیں۔ کراچی کے اندر امن عامہ ماشاءاللہ پہلے سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ تو اب صرف میں یہ کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ صرف ہم یہ اس منصوبے کا ہی نہیں کر رہے، یعنی یہ سب کام ماشاءاللہ ہم کر رہے ہیں، اور یہ سب کام ہماری نظر میں ہیں جس پہ بہت پہلے کام ہونا چاہیے تھا۔ یہ کیوں آج ہماری حکومت کے کندھوں پہ یہ بوجھ آیا ہے؟ یہ ہر حکومت کو، پچھلی حکومتوں کو یہ اپنے کندھوں پہ یہ بوجھ محسوس کرنا چاہیے تھا، اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنا چاہیے تھا۔ کیا یہ سب ذمہ داریاں ہم ہی نے آ کے پوری کرنی تھی؟ یہ سوچنے والی باتیں ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم پھر بھی جو ہے یہ کام جو ہے وہ اس سے پیچھے نہیں ہٹ رہی۔ بڑے بڑے چیلنجز ہیں، اور آپ کو بھی پتہ ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے اس ملک کے اندر کتنی لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی۔ آپ اٹھا کے دیکھیں 3-4 سال پہلے والی لوڈ شیڈنگ اور آج کی لوڈ شیڈنگ، آپ اس کا موازنہ کریں۔ بہرحال دعا کریں۔ اب یہ سوشل سیکٹرز ہیں جس پہ ہم خصوصی توجہ دے رہے ہیں، ہیلتھ اور ایجوکیشن۔ انشاءاللہ ایجوکیشن میں بھی انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آئندہ آنے والے دنوں میں بہت کام انشاءاللہ آپ کو اچھا کام نظر آئے گا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت پاکستان سے زیادہ یہ صوبائی حکومتوں کی ذمہ داری ہے، ایجوکیشن بھی اور ہیلتھ بھی، یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ ان کو بہت سارے پیسے پہلے کے مقابلے میں زیادہ ملتے ہیں، اور یہ ذمہ داری ان کو پوری طرح سے ادا کرنی چاہیے۔ لیکن ہم پھر بھی سمجھتے ہیں کہ ہم ان کی مدد کے لیے حاضر ہیں، ہر طرح سے ان کی مدد کرنے کے تیار ہیں، چاہے کسی صوبے میں مسلم لیگ کی حکومت ہے یا مسلم لیگ کی حکومت نہیں ہے۔ ہم سب کے ساتھ جو ہے وہ چلنا چاہتے ہیں، سب کا ہاتھ پکڑنا چاہتے ہیں، اور سب کو اپنے ساتھ چلانا چاہتے ہیں۔ وہ پاکستان اسی طرح سے چلے گا۔ ہم آپس میں اب وہ جو ہے نا وہ ایک دوسرے سے نفرت اور ایک دوسرے کو صرف تنقید کا نشانہ بنانا جو ہے وہ اب میرا خیال ہے کہ اب اس کی گنجائش باقی نہیں ہے۔ ہمیں سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے، چاہے جس صوبے میں جس کی بھی حکومت ہو، اور وہ ہم نے کام کرنا ہے۔ اور میں اسی طرف اللہ کے فضل و کرم سے اسی ڈگر پہ چلنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ دوسرے بھی جو ہیں وہ اب بڑی نیک نیتی کے ساتھ ہمارے ساتھ چلیں گے، کیونکہ پاکستان کی ترقی کا جو راستہ ہے وہ یہی ہے، اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان پائندہ باد۔